الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعا کریں اللہ تعالی اس تقریباً سوا گھنٹے میں صحیح بات کرنے کی توفیق دیں، اور یہ ٹوٹی پھوٹی جو بھی محنت ہے جن کی بھی ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ تاریخ دارالعلوم اور دارالعلوم کی تاریخ کے متعلقات کچھ تفصیل سے کچھ اختصار سے تقریباً 3 ہفتے سے جاری ہیں، اور انشاءاللہ یہ اس سلسلے کی آج 4تھی قسط ہے، اور اللہ تعالی نے اگر زندگی دی تو مزید 2 قسطیں اور ہوں گی، اور اس کے بعد اگر اللہ تعالی نے حرم میں حاضری کی توفیق دی تو واپسی کے بعد پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے تاریخ دارالعلوم کے ضمن میں ہی تمہید کے طور پر ایک مناظرے کا ذکر ہوا تھا، جو مناظرہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ کے اور پادری فنڈر صاحب کے درمیان میں تھا، جو بالکل ابتدائی چند باتیں میں نے عرض کی تھیں، اور اس کے بعد اس دور کی تاریخ کے پس منظر میں ہی سارا وقت لگا کہ اس وقت کیا تھا اور بعد میں کیا بنا۔ سن 1857 سے پہلے کے واقعات میں نے ذکر کیے تھے، وہ یاد ہوں گے آپ لوگوں کو، اور کچھ اس دور سے پہلے کے واقعات جو ہمارے ہی اپنوں کی تاریخ رہی ہے، اور یہاں تک ہم آ گئے تھے کہ دہلی پر اور پھر پورے ہندوستان پر، بلکہ پورے ہندوستان پر مغلیہ سلطنت کا جھنڈا ہٹا دیا گیا اور برٹش کا جھنڈا لہرایا گیا، اور ہندوستان جو کسی وقت میں جنت نشاں کہلاتا تھا،
سونے کی چڑیا کہلاتا تھا، مسلمانوں کا ملک کہلاتا تھا، وہ برٹش انڈیا کے نام سے جانا اور پہچانے جانے لگا۔ یہ ملک جسے ہندوستان کہتے ہیں، اس وقت جہاں اب پاکستان ہے، جہاں اب بنگلہ دیش ہے، ان تمام خطوں کو اس وقت ہندوستان کے ایک ہی لفظ سے ادا کیا جاتا تھا۔ اور برٹش نے یہ حکومت ہندوؤں سے لی تھی یا مسلمانوں سے؟ اس لیے ان کے سامنے اور ان کے مد مقابل بھی، یا انہوں نے اپنا مد مقابل بھی انہی کو سمجھا، جن کی تعلیم کا وہ دور تھا جو گزشتہ سے پیوستہ ہفتہ میں نے سنایا تھا۔ ایک وہ دور آیا کہ پھر انہی مسلمانوں پر یونیورسٹیوں کا ہر دروازہ بند کر دیا گیا۔ کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں تاریخ دان یہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو داخلہ نہیں ملتا تھا۔ مقصد ایسا سمجھ میں آ رہا تھا کہ علم اور ہنر سے ان کو پیچھے کر دیا جائے، اس لیے کہ ان کے اندر ابھی اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ ان کا مقابلہ کر سکیں۔ ان کا مقابلہ یہی کرتے تھے۔ لیکن سن 1857 ابھی نہیں آیا تھا۔ سن 1857 قریب آ لگا تھا، لیکن سن 1857 ابھی جس مناظرے کی شروع کی تمہید میں ہم رکے تھے اسی کی بات کو سنیے۔ لیکن اس مناظرے کی تمہید پر جب ہم پہنچے تھے تو وہ پس منظر میں نے سارا سنا دیا تھا۔ وہ یاد ہوگا کہ کس طرح عیسائیت کی تبلیغیں ہو رہی تھیں، یہ تو یاد ہی ہوگا میرے خیال میں۔ اب بغیر کسی اور بات کے شروع میں آپ وہ مناظرہ سنیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ مناظرہ ہماری طرف سے کون لڑ رہے تھے اور ان کی طرف سے؟ یہ نام تو سرے فہرست تھے نا، ان کے سوا اور بھی نام تھے، حضرت کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی تھے اور ان کے ساتھ بھی تھے۔ اچھا، پھر یہ مناظرہ کہاں طے پایا تھا؟ اکبر آباد، جسے اب کیا کہتے ہیں؟ آگرہ۔ کتنے موضوع زیر بحث تھے؟ 5۔ کتنے تھے؟ 5۔ اور یہ جو مناظرہ حضرت کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے طے فرمایا تھا اور حضرت نے اظہار فرمایا تھا کہ مناظرہ ہو اور بات ہو، تو یہ حضرت کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر کسی بنیاد کے بات کی تھی۔ وہ پس منظر اس کی بنیاد اور اس کی وجہ بنا۔ یہاں تک بات ہوئی تھی کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان میں کتنے موضوع بیان ہونے تھے؟ 5۔ اب سنیے ان کو۔ تحریف انجیل 1، نسخ انجیل 2، عقیدہ تثلیث 3، حقیقت قرآن اور نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے ہوئے؟ 5۔ مولانا اسیر ازروی لکھتے ہیں کہ پہلے 3 مسئلوں میں مسلمان مدعی تھے اور عیسائی مناظرین نے ان کا جواب دینا تھا، اور دوسرے 2 مسئلوں میں حقیقت قرآن اور نبوت محمدی کے ثبوت مسلمان مناظر نے دینے تھے۔ ان دونوں باتوں کی تفصیل میں نے اس وقت تفصیل سے کر دی تھی کہ مناظر میں مدعی کون ہوتا ہے اور مدعا علیہ کون ہوتا ہے، اور یہ سب میں نے ذکر کر دیا تھا۔ مولانا لکھتے ہیں کہ پہلا ہی مسئلہ جب تحریف انجیل زیر بحث آیا تو یورپ کے نمایاں ناز پادریوں کو دن میں تارے نظر آنے لگے۔
इनको एहसास हुआ कि हमारी लंतरानियां उसी वक्त तक थीं जब तक इन उलमा के सामने नहीं आए थे। अवाम का तो कोई एतबार नहीं होता है। एतराजात, सवालात, जवाबात की कसवट्टी पर मुसलमान मुनाजिर पादरियों की इल्मी सलाहियतों के खोटे सिक्के को परखने लगे तो वो सबसे ज्यादा रद्दी का माल साबित हुए। सिवाय जिल्लत के उनके मुकद्दर में और कुछ न रहा। हजरत लिखते हैं, चुनाचे हम आपको वो मुनाजरा कुछ तफसील से सुनाते हैं। बात समझ में आ रही है? हजरत लिखते हैं कि पादरी फंडर ने अपनी किताबों में जा बजा लिखा था और अपनी तकरीरों में भी वो इस बात को बार बार कहता था कि जब तक अहले इस्लाम ईसाइयों की कुतुब मुकद्दसा को मुहर्रिफ साबित न करें, इन्हें दूसरी बातों पर बोलने का कोई हक नहीं है। इस इबारत को फिर से सुनिए। पादरी साहब अपनी किताबों में भी लिख गए थे और तकरीरों में भी ये बात कह गए थे कि जब तक अहले इस्लाम ईसाइयों की कुतुब मुकद्दसा, इनकी कुतुब मुकद्दसा कौन सी है? बाइबल। कौन सी है? बाइबल। एक ही लफ्ज से अदा कर दें, कौन समझेगा ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट? क्यों महमूद भाई? अहले इस्लाम ईसाइयों की कुतुब मुकद्दसा को जब तक मुहर्रिफ साबित न करें, मुहर्रिफ किसे कहते हैं? बदली हुई, जब तक साबित ना करें तो इनको किसी दूसरी बात पर बोलने का कोई हक नहीं है। मुनाजरे में भी सबसे पहले यही मसला ज़ेरे बहस आया, तहरीफे। पादरी फंडर ने खड़े होते ही मुतालबा किया और इसरार के साथ मुतालबा किया। इसरार किसको कहते हैं? मुतालबा किया खड़े होते ही और इसरार के साथ कहा कि मुसलमान या तो कुतुब मुकद्दसा की तहरीफ को साबित करें वरना कुरान पाक छोड़कर ईसाइयत कबूल करें, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उनको तो बड़ा नाज होता है ना अपनी इन बातों पर। शरायत मुनाजरे में यह भी तय हो चुका था कि दोनों फरीकों में से कोई भी फरीक अपने हरीफ की बातों का जवाब अगर न दे सका तो वो दूसरे फरीक का मजहब कबूल करेगा। दो फरीक होते हैं ना, एक इधर हैं एक उधर हैं, और दो ही पहलू होते हैं उमूमन। वैसे मुनाजरे का आम तौर पर इख्तिताम झगड़े पर होता है, ऐसा ही है ना? हाँ, झगड़े पर होता है। और एक ये भी बड़ी मजेदार बात है, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जिस जगह मुनाजरा होता है वहां से पहले कौन निकलता है और आखिर में कौन निकलता है, कभी कभी इस पे फैसला अटक जाता है। मौलाना मंजूर अहमद चिनौटी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक दफा फरमाया कि एक जगह उनका मुनाजरा तय हुआ, तो मुनाजरा तो खैर ना हुआ, इसी बात पे नुक्ता अटक गया, भाई पहले कौन जाएगा। हमने कहा पहले ये जाएंगे, उन्होंने कहा नहीं ये जाएंगे। करते 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 भाई आखिर में फिर वो गांव के चौधरी आए, भी उन्होंने हम दोनों को एक ही टाइम पे निकाला। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। शायद कभी आप लोगों ने नाम सुना हो मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह, खतीब इस्लाम। हजरत की जिन्होंने तकरीरें सुनी हैं या हजरत की तकरीरें जिन्होंने पढ़ी हैं वो जानते हैं हजरत की अव्वल बिस्मिल्लाह से आखिर व सलाम तक मिर्जा कायदेनी पे तकरीर शुरू होती थी, मिर्जा कायदेनी पे खत्म हो जाती थी। हजरत का एक दफा मुनाजरा तय हुआ, मुनाजरा तय हुआ तो जैसे ही मौलाना सामने आया उस मुनाजिर के, तो वो सामने कायदेनी था। हजरत ने फरमाया क्या है? तो वो कहने लगा कि बात हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की थी, तो कहने लगा कि मिर्जा कायदेनी हमारे, वो कायदेनी कहने लगा ईसा मसीह थे। क्या थे? हजरत ने फरमाया नहीं, ईसा मसीह तो मैं हूं। तो उसके मुंह से निकल गया कायदेनी के कि आप क्यों? हजरत ने फरमाया वो क्यों? बस इसी पे मुनाजरा खत्म हो गया, इसी पे मुनाजरा खत्म हो गया। मुनाजरा तो बहरहाल ये चीज ही ऐसी होती है। खैर, मुनाजरे में फरीक भी होते हैं और फिर मुनाजरे में कुछ शराइत भी तय की जाती हैं, ये याद रखिएगा। मुनाजरे में शराइत भी तय की जाती हैं। हजरत लिखते हैं कि शराइत मुनाजरा, शराइत किसको कहते हैं?
شرط کی جمع ہے. جب شرطیں طے ہو جائیں نا تب مناظرہ شروع ہوتا ہے. بھئی آپ یہ بات ہوگی وہ ہوگی, اس طرح پہلے طے کیا جاتا ہے تاکہ ایک نظم بن جائے, تاکہ بات, کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ بات کسی کنارے پہنچے, لیکن عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ وہ جھگڑے کی نظر ہو جاتا ہے. شرائط مناظرہ میں یہ بھی طے ہو چکا تھا کہ دونوں فریقوں میں سے کوئی بھی فریق اپنے حریف کی باتوں کا جواب اگر نہ دے سکے گا تو وہ دوسرے کا مذہب قبول کر لے گا. جب دو گروہ سامنے ہیں نا, ایک یوں ہے ایک یوں ہے, مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں, اگر یہ لاجواب ہو گیا تو پھر وہ, اور اگر یہ لاجواب ہو گیا تو پھر یہ بات طے ہوئی. اس لیے پادری فنڈر اسی مسئلہ تعریف ہی پر مسلمانوں کی زبان بند کر دینا چاہتا تھا. پہلے مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی رحمت اللہ علیہ اسٹیج پر آئے اور آپ نے انجیل کے محرف ہونے پر متعدد دلائل پیش کیے, لیکن جب پادری فنڈر کھڑا ہوا تو اس نے اپنی تقریر میں ان دلائل کو بے وزن بتایا. حضرت مولانا کیرانوی رحمت اللہ علیہ نے تو بائبل کے بدلے ہونے پر بڑے دلائل دیے, لیکن پادری فنڈر نے ان کو بے وزن کہا کہ ان کا کوئی وزن نہیں ہے, اور کہا کہ ان دلائل سے انجیل کا بدلہ ہونا ثابت ہی نہیں ہوتا ہے. انجیل میں تحریف اس وقت ثابت ہوگی, اب ذرا سنیے, یہ بھی آپ کو محسوس ہوگا کہ ایک طرح کی آپ کو خفیہ شرط لگے گی, ایک طرح کی خفیہ شرط لگے گی. انجیل میں تحریف اس وقت ثابت ہوگی, پادری صاحب نے کہا, جب آپ لوگ ایسی عبارت پیش کریں جو پہلے ایڈیشنوں میں ہو نہ ہو اور اب کے ایڈیشنوں میں ہو. ایسا ہوتا ہے نا, جیسے اب یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے, یہ اس کا بعد کا ایڈیشن ہے, اور ایک ایڈیشن اسی کتاب کا بہت پہلے چھپا تھا, وہ کاٹھی کی صورت میں تھا, تو اس کا کون سا ایڈیشن پہلا کہلائے گا, وہ, اور کون سا دوسرا کہلائے گا, یہ. اسی طرح آخر بائبل کے بھی تو ایڈیشن چھپتے تھے نا, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کتاب کے ایڈیشن ایک بار 1100 چھاپے جاتے ہیں, کبھی 500 کسی کے چھپتے ہیں, کسی کے 1000 2000 چھپتے ہیں. اب یہ پورا ایڈیشن ہوا تو اب یہ تو ایڈیشن بعد کا کہلائے گا, لیکن اس سے جو پہلا چھپا ہوا تھا وہ پرانا ایڈیشن کہلائے گا. تو پادری صاحب نے یہ شرط لگائی کہ انجیل تبھی بدلی ہوئی ہم مانیں گے کہ کوئی ایسی آیت, کوئی ایسی لائن آپ بائبل میں دکھائیں کہ اب جو بائبل ہمارے ہاتھ میں ہے اس میں تو وہ لائن ہو لیکن پرانے والوں میں نہ ہو, تب ہم مانیں گے. نہیں سمجھ آئی بات ابھی بھی؟ تو آپ کا چہرہ کیوں کوشچن مارک بنا ہوا ہے, کہیں گہری نیند میں ہے یا سمجھ میں نہیں آیا تو بتاؤ, میں سمجھا دوں. اچھا, میں تب اس کی تحریف مانوں گا کہ آپ لوگ ایسی عبارت پیش کریں جو اگلے نسخوں میں تو نہ ہو لیکن حال کے نسخوں میں ہو, تب ثابت ہوگی انجیل کی تحریف. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ کے دست راست ایک وزیر خان, ڈاکٹر وزیر خان مرحوم حضرت کے ساتھی تھے. مولانا اسیر ادروی لکھتے ہیں کہ عبرانی زبان سے بھی واقف تھے, ان کا مطالعہ بھی بہت وسیع تھا اور تحریف کے مسئلے پر وہ پوری طرح تیار تھے. انہوں نے یوحنا کے پہلے خط, ابھی بات آ گئی نا اس کی, بائبل, پھر اگر آپ بائبل کھولیں تو آپ کو اس کے 2 حصے نظر آئیں گے, اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ. تو اردو میں پہلا کیا ہے, عہد نامہ قدیم, اور دوسرا کیا ہے, عہد نامہ جدید. تو عہد نامہ جدید میں یہ یوحنا کا خط کیا ہے, یوحنا کا خط, جس طرح پولس کے خطوط ہیں اسی طرح یوحنا کے بھی کچھ خطوط ہیں بائبل میں. تو ان میں سے حضرت ڈاکٹر وزیر صاحب نے یوحنا کے پہلے خط, کئی خط ہیں اس میں, ان خطوط میں جو پہلا خط تھا, جیسے پولس کے اس میں 14 خط ہیں, 14 خطوط ہیں اس کے, ڈاکٹر وزیر نے یوحنا کے پہلے خط کا باب نمبر 5 کھولا. کون سا باب کھولا؟ باب نمبر 5, اور باب نمبر 5 کی آیت نمبر 7 اور 8 کا حوالہ دیا کہ سب مانتے ہیں کہ یہ آیات تمہارے پرانے ایڈیشنوں میں موجود نہیں ہیں مگر بعد کے نسخوں میں موجود ہیں.
یہ ایسا ناقابل تردید ثبوت تھا کہ مجبوراً پادری فنڈر کو کھڑے ہو کر کہنا پڑا کہ ہاں یہاں اور ایک دو اور جگہ تحریف ہوئی ہے۔ پادری فنڈر کے منہ سے یہ بات سننی تھی کہ مسلمان مارے خوشی کے اچھل پڑے اور ہر طرف ایک شور سا مچ گیا۔ آگے سنیے، ایک صدر پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ایک اور پادری صاحب بیٹھے تھے جو پادری فرنج کہلاتے تھے۔ ان سے انگریزی میں انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ مسلمان بڑی خوشی سے اچھل رہے ہیں؟ تو پادری فرنج نے ان کو بتایا کہ یہ مولوی صاحب مفسرین کی کتابوں سے 6-7 مقامات جن میں تحریف کا اقرار ہے نکال کر پیش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پادری فرنچ نے کھڑے ہو کر کہا کہ فنڈر صاحب بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ انجیل مقدس میں 7 یا 8 مقامات میں تحریف ہوئی ہے۔ اس بات پر پاس میں ایک مولوی صاحب بیٹھے تھے، تاریخ میں ان کا نام ملتا ہے مولوی قمر الاسلام صاحب، وہ اس جامع مسجد کے امام تھے۔ انہوں نے فوراً ان صاحب سے کہا کہ یہ بات لکھ لیجئے۔ پادری صاحب نے جیسے ہی مولانا نے کہا کہ یہ بات نوٹ کر لی جائے تو پادری صاحب نے کھڑے ہو کر کہا، پادری فنڈر نے یہ سن کر کہا کہ ہاں ضرور لکھ لیں، میں کہتا ہوں کہ 7-8 جگہ تبدیلی ہوئی ہے، بس اس بات کا اعلان ہونا تھا کہ مسلمان مارے خوشی کو اچھل پڑے اور یورپین پادریوں کے تو ہوش اڑ گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جنہوں نے مناظرہ کیا ہوتا ہے وہ جانتے ہیں کہ میدان مناظرہ میں اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ پادری فنڈر اب تک مسلمانوں کو چیلنج کر رہا تھا کہ وہ انجیل میں تحریف کا ثبوت دیں، مگر اب مناظرے کے پہلے ہی دن 8 جگہ تحریف کا اقرار کر گیا ہے۔ ادھر مسلمانوں کے چہرے روشن تھے، دوسری طرف عیسائیوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ جب پادری فنڈر نے یہ حالت دیکھی اور محسوس کیا کہ نہیں اس نے تو عیسائیت کا بیڑا ہی میں نے غرق کر دیا، تو ذرا سنبھل گیا، کہا کہ مانا کہ کہیں کہیں تحریف ہوئی ہے، مگر اس تحریف سے انجیل کی اصولی تعلیم میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ انہوں نے کہا یہ 8 جگہ ہم مان بھی لیں تب بھی انجیل کی جو اصولی تعلیم کہلاتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ان بدلاؤ سے۔ یہ کہتے ہوئے اس پادری صاحب کو اتنا جوش آیا کہ پادری صاحب کے پاس ایک مفتی صاحب بیٹھے تھے، مفتی ریاض الاسلام صاحب۔ تاریخ میں آتا ہے اس دور کے علماء نے لکھا کہ پادری صاحب ان سے کہنے لگے کہ آپ ہی بتائیے مفتی صاحب ایسی تحریفوں سے انجیل مقدس کے مطلب میں کیا فرق ہوگا۔ جب پادری فنڈر نے مفتی صاحب سے یہ بات کی تو مفتی صاحب نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ پادری صاحب جب کسی دستاویز میں ایک جگہ ملاوٹ ثابت ہو جائے تو وہ پوری دستاویز اپنا بھروسہ کھو دیتی ہے۔ اگر بقول آپ کے 8 جگہ ہی تحریف ہوئی ہے تو جب 8 جگہ تحریف آپ نے مان لی ہے تو یہ انجیل اپنا بھروسہ کھو بیٹھی ہے۔ اب اس کا کیا ثبوت ہے کہ 8 جگہ تحریف ہوئی ہے لیکن نامی جگہ نہیں ہوئی ہے؟ اور پھر یہ بھی بتائیے کہ جب عبارت کا اختلاف آپ کے نزدیک مسلم ہے تو جہاں کہیں 2 عبارتیں مختلف ہو جائیں تو آپ ان دونوں میں سے کس کو خدا کا کلام کہیں گے اور کس کو غیر خدا کا کلام ٹھہرائیں گے؟ یہاں پر جس آیت کا جو ڈاکٹر وزیر خان مرحوم نے جو 2 آیتیں پیش کی ہیں نا، مولانا تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب کے حاشیے میں وہ دونوں دکھا دی ہیں کہ موجودہ ایڈیشن میں وہ نہیں ہے، پرانے میں تھی، وہ نکال دی گئی تھی۔ اچھا، اس پر پادری فنڈر نے کہا کہ نہیں، وہ خدا کا کلام نہیں ہو سکتا۔ مفتی صاحب نے اس پر فرمایا کہ مسلمانوں کا یہی تو دعویٰ ہے کہ بائبل کا مجموعہ سب کا سب خدا کا کلام نہیں ہے۔ جب خدا کا کلام یقینی طور پر نہیں ہے تو پوری کتاب پھر بھروسے کے قابل نہیں بن پائے گی۔ اس کا جواب پادری فنڈر نہ دے سکے اور وقت کے ختم ہونے کا بہانہ بنا کر میدان مناظرہ سے نکل گئے۔ شرائط مناظرہ میں یہ بات شرط کے طور پر طے ہوئی تھی کہ اگر مولانا کرانوی پادری فنڈر کے اعتراضات کا جواب نہ دے سکے تو وہ مذہب عیسوی قبول کریں گے، اور اگر پادری فنڈر جواب سے عاجز رہ گیا تو وہ اسلام قبول کرے گا۔ مناظرے کے حکم اونچے طبقے کے انگریز حکمران ذی علم ہندو اور مسلمان تھے۔ پوری جماعت میدان مناظرے میں موجود تھی۔ ہزاروں کے اس مجمع میں پادری فنڈر کی زبان پر تالا پڑ گیا،
हस्ब शरायत उसी अपने शिकस्त तस्लीम करके अपने को मुसलमान होने का ऐलान करना था, लेकिन बेगैरती का बुरा होकर वो मैदान मुनाज़रा से निकल गया और चेहरे पर स्याही मलनी ही बेहतर समझी। हजारों के मजमे में ईसाइयों की ऐसी जिल्लत हुई कि मसीहियों के इस बड़े बाप को मुंह छुपाकर भागना पड़ा। फिर मजमा मौजूद, हकम मौजूद, सामीन मुंतजिर, मगर पादरी साहब गायब। पादरी साहब आगे सुनिए। इस मुनाजरे के बाद हजरत मौलाना कैरानवी रहमतुल्लाह अलैह जिस तरफ निकल जाते हिंदू मुसलमान खुश होकर मुबारकबाद देते। आमतौर से लोग कहते थे कि इस मुनाजरे ने हजारों इंसानों के ईमान को बचाया है। पादरियों को ऐसी शिकस्त हुई कि अब वो किसी से बात नहीं कर पा रहे थे जुर्रत करके। क्यों? वो हजारों के मजमे में जब ये रुसवाई हो गई तो अब उसके बाद वो बात में दम नहीं रहता। ऐसा ही है ना। तारीख बताती है एक मुसलमान बावर्ची जो पादरी फरंज के यहां मुलाजिम था, मौलाना कैरानवी के पास आकर वो तमाम बातें सुनाया करता था जो पादरियों की खुफिया मजलिसों में हुआ करती थी और वो सुना करता था। वो बताता था कि मुनाजरे के दौरान जो बातें हो रही थी उसका बयान है कि तमाम पादरी सर जोड़कर रात के 2-2 बजे तक किताबों को पढ़ते। कोई कहता कि मौलवी रहमतुल्लाह का मुताला बहुत ज्यादा है, कोई कहता डॉक्टर वजीर खान अंग्रेजी और इब्रानी जानता है। किसी का मशवरा यह होता कि मुनाजरा सिर्फ चंद घंटे होना चाहिए था क्योंकि इसका असर अच्छा नहीं पड़ा। गर्ज ये मुनाजरा क्या हुआ कि कहां वो लंतरानियां और कहां ये हाल, क्योंकि पूरा मुल्क ईसाइयत की यलगार से सहमा हुआ था, हुकूमत की जालिमाना का। अच्छा, ये एक चीज यहां पर है, अगली बात भी मैं आपको सुना देता हूं, वो भी सुन लें। ये वाकया आपने सुना? ये वाकया आपने सुना? ये तो इख्तिसार है। इस मुनाजरे की काफी तफसील है जो बाइबल से कुरान तक के शुरू में जहां मुकदमा है और हजरत की सवाने हैं वहां पर पूरी तफसील लिखी है। अब वो सब छोड़ते हैं इसलिए कि अगर वो बयान करेंगे तो वो सारे आज के वो इसी में ही निकल जाएगा। इतना खुलासा मैंने अर्ज कर दिया है। यहां से आपने कोई चीज तो महसूस की होगी, और खासकर मौलाना असीर की आखिरी ये सत्र कि कहां वो लंतरानियां और कहां ये हाल। इसके बावजूद आप अगर देखें यहां तक अभी भी सन 1857 का वाकया पेश नहीं आया, लेकिन अब आगे आप सुनेंगे कि सूरत हाल क्या बनती है इसकी। क्यों? ये जब सूरत हाल हुई तो ब्रिटिश ममलिकत वो चीज जो चाह रही थी या वो चीज जो हिंदुस्तान में हो रही थी, तकरीबन ईसाइयत उससे मायूस हो चुकी थी कि जो हमने सोचा था अब उसका वो नतीजा सामने नहीं आएगा। आप इसको जरा तफसील से सुनिए। वैसे आम तौर पर मौलाना अमीन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि हक बात सुनकर मान लेना ये हर एक के नसीब में नहीं होता। और ये भी आप चीज महसूस करेंगे, बहुत कम ऐसे लोग हुए हैं कि मुनाजरा हुआ हो और मुनाजरे के सदके में वो इस्लाह लिए हों। ऐसा तो नहीं है कि मुतलकन ही ना हुआ हो, लेकिन आम तौर पर हिंदुस्तान पर जब यह सूरत हाल हुई तो हुकूमत का मंसूबा बहरहाल फेल हो गया। अकबर आबाद के मुनाजरे ने दर हकीकत उस सैलाब के आगे बंद बांधने का रोल अदा किया जो ईसाइयत की शक्ल में यूरोप से बड़ी रवानी के साथ हिंदुस्तान की तरफ आ रहा था। पूरा खतरा था कि हमारे मुल्क को बहा कर ले जाए। मौलाना कैरानवी रहमतुल्लाह अलैह की जुर्रत ईमानी ने मुअर्रिख के हाथ से कलम छीना है जो हिंदुस्तान में उंदलस की तारीख दोहराना चाह रहे थे। लिखने की तैयारी कर रहा था वो मुअर्रिख। पूरा यूरोप एक मंसूबा बंद तरीके से हिंदुस्तान में तबलीग ईसाइयत की मुहिम चलाने के लिए मैदान में उतरा, और एक इंसान ने
اتنی بڑی طاقت اور اتنی بڑی حکومت کے سارے پروگرام پر منصوبے کو پورے چشمے زدن میں خاک میں ملا دیا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اتنا بڑا جرم تھا کہ حکومت اس کو کسی قیمت پر معاف نہیں کر سکتی تھی. تاریخ گواہی دیتی ہے کہ اس کینہ پرور قوم نے مولانا کیرانوی کی اس جرأت ایمانی کو معاف نہیں کیا. ہندوستان پر قبضہ کرنے کے بعد اس کو مستحکم بنیادوں پر قائم کرنے کے لیے اس قوم نے ایک مستقل پلان بنایا. اس پلان کو بنایا کہ منصوبہ بند طریقے سے پورے ملک کو اندلس کی طرح عیسائی بنایا جائے تو یہ ملک ہمیشہ کے لیے ہمارے قبضے میں رہ سکے گا. اگر ہندوستان میں اسلام زندہ رہے گا تو ہندوستان میں اس قوم کا اقتدار محل ریت کی دیواروں پر ہوگا. وہ محل ریت کی دیواروں پر ہوگا اور کبھی بھی زمین پر گر سکتا ہے. اسی جذبے اور خیال کے تحت ایک نقشہ بنایا گیا اور اس کے مطابق کام کا آغاز بھی کر دیا گیا اور اس میں ان کو توقع کے مطابق کامیابی بھی ملی. 10 لاکھ ہندوستانی عیسائی ہوئے جبکہ ہندوستان میں ایک فرد عیسائی نہیں تھا. ایک فرد. وہ ایک بار لیکن شیر کو مردہ سمجھ کر اس کو زیر زمین دفن کرنے کی تیاری کر رہے تھے. وہ ایک بار پھر انگڑائی لے کر اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی فطری زلزلہ افکن ڈکار لی تو پادریوں کی فوج پر سکتہ طاری ہوا. خوف سے وہ کونوں میں چھپنے لگے. پادری فنڈر بھاگا بھاگا پھرتا رہا یہاں تک کہ ہندوستان سے مایوس ہو کر یورپ چلا گیا اور ہندوستان میں ناکامی کی وجہ سے وہاں بھی اس کو عہدے سے برطرف کر دیا گیا. اس کی تھوڑی سی تفصیل آگے آئے گی. لیکن ہوا کیا کہ سن 1857 آ گیا. پادری فنڈر کے علاوہ ہندوستان میں ہزاروں کی تعداد میں حشرات الارض کی طرح پادریوں کی فوج رینگ رہی تھی. وہ خود سمٹ کر ہندوستان کے اس مناظرے کے بعد ہندوستان کے ساحلی علاقوں کی طرف چلے گئے یا جنگلی علاقوں کی طرف چلے گئے اور جرائم پیشہ اور وحشی قوموں میں عیسائیت کی تبلیغ کرنے لگے. ہندوستان کے شہروں میں ہندوستان کے شہری علاقوں میں تعلیم یافتہ علاقوں میں اب ان کی بھاگ دوڑ حد کے اندر آنے لگی تھی. کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی کو فائدہ نہ ہو تو کسی کو تو ہوگا. نہیں سمجھ میں آئی؟ مناظرے سے پادری فنڈر نے تو فائدہ نہ اٹھایا لیکن کسی کو تو فائدہ ہو رہا تھا. مسلمانوں کے مجمع میں اب ان غیروں کو کچھ کہنے کی پہلی جیسی ہمت نہ رہی تھی. یہ انگریزی حکومت کی بہت بڑی ناکامی تھی. اس کا بنا بنایا سارا منصوبہ بگڑ گیا جس کی وجہ سے اس وقت کی حکومت ہل گئی. مسلمانوں پر اب دانت پیسنے لگی مگر انتقام کی کوئی شکل ان کو نظر نہیں آ رہی تھی. مسلمانوں کی بدقسمتی سے سن 1857 کا حادثہ آ گیا. ہندوستان کی غیرت ایک بار پھر اٹھتی اور دہلی پر قبضہ کر کے اس قوم نے ہندوستان سے نکالنے کی اور سے اس عبارت کو سنیے گا. ہندوستان کی غیرت ایک بار پھر ہلی. دہلی پر قبضہ کر کے اس غیر قوم کو ہندوستان سے نکالنے کی ایک آخری کوشش کی انہوں نے. کنہوں نے؟ لیکن ہندوستان کا اب یہ بہرحال ناکامی کا موقع آ رہا تھا. ظاہری طور پر اس قوم نے ہندوستان اور بالخصوص مسلمانوں سے جو بھرپور انتقام لیا. اس درندگی کے نظاروں کو دیکھ کر پوری دنیا انسانیت چیخ پڑی. مکھی مچھر کی طرح مسلمانوں کو عذاب کی چکی میں پیس دیا گیا. مسلمانوں کو جب پھانسی دی جاتی تھی تو تماشبین بلائے جاتے تھے. تماشائیوں کو بھیڑ اکٹھی کر کے مسلمانوں کو پھانسی پر لٹکایا جاتا تھا. مسلمانوں کو توپ کی نال سے باندھ کر سب کے سامنے توپ چلائی جاتی تھی اور اس سے اس بے گناہ مسلمان کے جسم کا گوشت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کاغذ کے پرزوں کی طرح فضا میں اڑتا تھا اور زمین پر خون کی بارش ہوتی تھی. یہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہوا جو سن 1857 کی تحریک میں شریک ہوئے. یہ ان کے ساتھ ہوا جو سن 1857 کی تحریک میں شہید ہوئے. شاید آپ کے ذہن میں ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا. ایک مورخ گزرے ہیں علامہ غلام رسول مہر. انہوں نے سن 1857 کی جنگ آزادی لکھی ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے
کہ اگر آج بھی، جس دور میں حضرت زندہ تھے، انہوں نے لکھا کہ آج بھی اگر دہلی کا ایک چوک ہے چاندنی چوک، اس کو کہتے ہیں، آج بھی چاندنی چوک ہی کہتے ہیں، کہ دہلی کی چاندنی چوک کی اگر سڑکوں کو اکھاڑا جائے تو ایک نہیں لاکھوں مسلمانوں کے سر ملیں گے آپ کو، سر کی کھوپڑیاں۔ اور عجیب بات انہوں نے لکھی ہے، علامہ غلام رسول مہر سن 1857 کی جنگ آزادی میں لکھتے ہیں کہ یہ وہ وقت گزرا ہے سن 1857 میں مسلمانوں پر، ایک دن میں 300 علماء کو زندہ سور کی کھال میں لپیٹ کر پھانسی پہ چڑھایا جاتا تھا۔ اور یہ حال گزرا کہ مسلمان عالم کی لاش کو پھانسی پر لٹکایا، اس وقت تک وہ لکھتے ہیں ان کے وجود کو پھانسی سے نہیں ہٹایا جب تک ان کی لاش ہنسا آٹھ کی طرح نہیں ہو گئی۔ آٹھ کا جو ہنسا ہوتا ہے، جب تک اس نے وہ صورت اختیار نہیں کی، اجازت نہیں تھی اس لاش کو نیچے اتارنے کی۔ آپ ذرا اس طرف دیکھیے، بہادر شاہ ظفر مرحوم کا واقعہ تو اس میں آپ نے دیکھا نا، بہادر شاہ ظفر مرحوم یہ ہندوستان میں مغل سلطنت کے آخری چراغ تھے۔ ان کے بیٹوں کے سر یہ حال ہوا کہ جس وقت مورخین نے لکھا ہے کہ بہادر شاہ ظفر مرحوم یعنی ہندوستان کا وہ بادشاہ میز پہ بیٹھا سویرے اٹھ کر ناشتے کے انتظار میں، تو ناشتے میں تشت میں بیٹوں کے سر ناشتے میں پیش کیے گئے، اور یہاں تک مورخ نے لکھا ہے کہ وہ حیران ہو گئے، تو سامنے ایک بیٹھا اسی قوم کا ہے، تو اس نے وہ جو سر تشت میں تھے نا، تشت میں تھے، تو اس نے بادشاہ ظفر مرحوم کے سامنے، مورخین نے لکھا ہے کہ وہ تشت یوں کیا تو خون ایک طرف جمع ہو گیا، تو اس نے یوں پیا اور پی کے کہا اب میرے کلیجہ ٹھنڈا ہوا ہے۔ اور دہلی میں آج بھی جا کر آپ دیکھیے، آج بھی دہلی میں خونی دروازہ آج بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے، جنگلہ لگا ہوا ہے، کوئی بھی کھڑے ہو کے دیکھ سکتا ہے، یہ وہی دروازہ ہے جن دروازوں پر بہادر شاہ ظفر مرحوم کے وجود کی، بچوں کی وجود کی لاشیں لٹکائی گئی تھیں، اور وہ خون جو بہادر شاہ ظفر مرحوم کے بچوں کی گردنوں سے نکلا تھا وہ آج بھی اس دروازے کے اوپر ہے، آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور وہ آج بھی خونی دروازہ ہی کہلاتا ہے۔ اتنا ظلم، یہ تو ان کا ہوا نا کہ جو اس تحریک آزادی میں شامل ہوئے۔ اب اور تفصیل کا موقع نہیں ہے، ایک بات سناتا ہوں۔ تاریخ کے اس دور میں اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو تاریخ کے اس دور میں ایک عالم کا ذکر ملتا ہے، ان کا نام اس دور میں مورخین نے لکھا تھا علامہ فضل حق خیر آبادی۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ، ان کا اس دور میں ذکر ملتا ہے، انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ اب جہاد فرض ہے۔ کیا فتویٰ دیا، اور باقی علماء نے دستخط کی ہے کہ اب اس قوم کے ساتھ جہاد فرض ہے۔ جب یہ صورت ہوئی، ہمارے والوں نے تو ان کی تاریخ پڑھی ہی نہیں ہے، جب یہ صورت ہوئی گرفتار کر لیے گئے، اور مورخین نے لکھا ہے کہ اس وقت ایک جگہ تھی جیسے سیتا پور کہتے ہیں، سیتا پور سے مولانا کو گرفتار کیا گیا۔ مولانا کو جب گرفتار کیا گیا، تین دن عدالت میں حضرت اپنا مقدمہ خود لڑا وکیل کے سامنے، تین دن مقدمہ حضرت لڑے، لیکن مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو جج تھا وہ انگریز ہی تھا، لیکن وہ مولانا کے علم سے متاثر تھا، مولانا کے مقام سے متاثر تھا، ان کی عزت کرتا تھا، وہ چاہ رہا تھا کہ مولانا کو میں باعزت بری کروں۔ یہ بھی اسی دور کے مورخین نے لکھا ہے۔ خوبی مان لینی چاہیے، امین صاحب فرماتے تھے چاہے غیروں کی ہو، وہ چاہ رہا تھا۔ وکیل کو 3 دن میں حضرت نے اس کو بالکل دانت کھٹے کر کے رکھ دیے، لیکن اس کے بعد آگے سنیے کہ یہی مولانا اسیر ادروی اپنی دوسری کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب 3 دن گزر گئے اور وہ وکیل لاجواب ہو گیا، تو اب تو جج تو پہلے ہی چاہتا تھا کہ مولانا کو باعزت بری کروں، تو مولانا نے روک دیا کہ بات سنیے، یہ بات تو ہو گئی آپ کے وکیل کے دلائل کی، اب سنیے کہ یہ جو فتویٰ انہوں نے میرے خلاف پیش کیا ہے
کہ یہ فتوا میں نے لکھا ہے، اب میں تصدیق کرتا ہوں کہ ہاں میں نے لکھا ہے، اور باقی نے صرف میری تائید میں دستخط کیے ہیں۔ ایک عالم ہو کر فتوے سے مکر جانا یہ عالم کو زیب نہیں دیتا۔ بس پھر کیا ہونا تھا؟ کالا پانی، کالا پانی کی سزا ملی۔ آج بھی اگر کبھی آپ پاکستان جائیں تو جہاز میں جو اسکرین پر نقشہ نظر آتا ہے، تو جیسے ہی جہاز ہانگ کانگ سے اڑتا ہے تو پاکستان کی جانب چلتا ہے نا، تو اپنے ہانگ کانگ اور پاکستان کے درمیان میں تھائی لینڈ آتا ہے۔ تھائی لینڈ ان کے کیپٹل پر ہی نقش بنا ہوتا ہے، جہاں پر جہاز نے پہلے اترنا ہوتا ہے، بینکاک۔ اس کے ساتھ میں اگر آپ کو دیکھیے، ساتھ میں آپ کو ایک چھوٹا سا نقش نظر آئے گا جس کے اوپر لکھا ہوگا جزیرہ انڈیمان۔ جزیرہ، اسے انگلش میں انڈیمان لکھا ہوتا ہے۔ یہ جزیرہ انڈیمان ہے۔ یہ کیا تھا؟ اس میں صرف جیل تھی، اور جن کو دریائے کالا پانی کی سزا ملتی تھی ان کو اس جزیرہ انڈیمان میں لایا جاتا تھا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کو جزیرہ انڈیمان میں بھیجا گیا، اور کہاں وہ ہندوستان کا بے تاج بادشاہ کہ جن کے پسینے پر لوگ اپنے خون بہانے کے لیے تیار ہوں، اور جن کے قدموں کی دھول کو لوگ آنکھوں کا سرما بنائیں، ان کو جزیرہ انڈیمان میں جیل کے پر یہ صفائیوں کے کام سپرد کیے گئے۔ جو بارکیں ہوتی ہیں قیدیوں کی، ان کی صفائی مولانا کو دی، وہ ٹوکری ہاتھ میں ہوتی تھی، اس کی صفائی کیا کرتے تھے۔ عجیب بات مورخین نے لکھی ہے، بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں کبھی انسان پڑھے کہ ہمارے اپنوں نے کیا کیا کیا۔ اس دور کے ایک مورخ ہیں، انہوں نے جزیرہ انڈیمان کی باتیں لکھی ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس جیل میں ایک انگریز تھا جو اس جیل کا ناظم تھا۔ اس نے ایک کتاب لکھی، انگریز نے، اور مزے کی بات ہے کہ مورخین نے لکھا ہے کہ اس نے جو کتاب لکھی وہ فارسی زبان میں لکھی۔ اس جیل کے اندر ایک مسلمان مولوی صاحب تھے، وہ بھی قیدی تھے، تو وہ فارسی جانتے تھے۔ تو انگریز جو ناظم تھے وہ ان کے پاس گئے اپنی کتاب لے کر کہ میں نے یہ فارسی میں لکھی ہے، تو فارسی ان کی مادری زبان تو نہیں تھی۔ جب ان کو دی کہ یہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اگر صحیح ہوگی تو آپ تصدیق کر دیں گے، غلطی ہوگی تو آپ اصلاح کر دیں گے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اچھا، کیونکہ فن میں اہل فن پہ بھروسہ کیا جاتا ہے۔ اچھا، مورخین نے لکھا ہے، بڑی عجیب بات ہے کہ جب مولوی صاحب نے اس کتاب کو دیکھا، وہ ان کے بس کا کام نہیں تھا۔ وہ جس موضوع پر لکھا تھا، آپ وہ موضوع ہی سن کے حیران ہو جائیں گے، فن حیت۔ جنہوں نے درس نظامی پڑھا ہوتا ہے وہ جانتے ہیں، یا جنہوں نے دوسرے علوم پڑھے ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ ہمارے لیے تو یہ چیز ہی ایک انوکھی ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ اچھا، جب وہ لکھی تو مورخین نے لکھا ہے کہ مولوی صاحب نے جب دیکھا تو مولانا نے اس چیز کا بہرحال اعتراف کر لیا کہ یہ میرے پاس کا کام نہیں ہے۔ ان کا خیر مجھے دے دیجئے، دیے۔ وہ تو چلے گئے جو ناظم صاحب تھے۔ مولوی صاحب علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گئے، وہ کتاب لے کر کہ اس کتاب کی آپ اصلاح کر دیں، ذرا دیکھ دیں۔ حضرت نے جب وہ کتاب لی تو حضرت نے جہاں اصلاح کی ضرورت تھی اصلاح کی، جہاں حاشیے کی ضرورت تھی وہاں حاشیہ لکھا، جہاں مقدمے کی ضرورت تھی وہاں مقدمہ لکھا، اور کتاب کو یعنی بنا سنوار دیا اور مولوی صاحب کو دے دی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ مولوی صاحب نے جا کر ناظم صاحب کو وہ کتاب دی، تو جب وہ دیکھے تو وہ ان کے معترف ہو گئے کہ بھئی آپ نے تو کمال کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ میرا کمال نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پھر؟ انہوں نے کہا ہمارے ایک اور ساتھی ہیں علامہ فضل حق خیر آبادی، یہ ان کا کام ہے۔ تو ان انگریز نے کہا کہ میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو مورخین نے لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ابھی تو وہ باہر کی طرف ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں آئیں گے۔ مورخین نے وہ نقش لکھا ہے کہ کچھ وقفے کے بعد جب علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ آئے تو ان کے ہاتھ میں وہ صفائی کا ٹوکرا اور جھاڑو اٹھایا ہوا تھا، اور جب دیکھا تو مورخین نے لکھا ہے کہ وہ انگریز رو پڑا۔
उसकी आंखों से आंसू बह गए कि इतना इल्म का माहिर और ये हाल। लेकिन उसके बस में इससे ज्यादा कुछ नहीं था, या जो उसके बस में था मौरखीन ने लिखा उसने अपनी तरफ से कोशिश की, और ये फिर हाल हुआ कि उस वक्त के मौरखीन ने लिखा है कि अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह के एक बेटे थे जिनका नाम उन तारीखों में मिलता है मौलवी शम्सुल हक। ये इनके बेटे थे। उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के यहां दरख्वास्त की कि मेरे वालिद साहब जजीरा अंडमान में हैं, उनकी रिहाई की अपील की कि आप उनको आजादी दे दें। उन बेटे ने ये केस लड़ा, बेटे ने ये केस लड़ा, कई साल गुजर गए, लेकिन ये नाजिम साहब बहरहाल उसमें कुछ ना कुछ मुआविन साबित हुए। तो इसके बदले में यह हुआ कि ब्रिटिश एम्पायर ने अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह की आजादी का परवाना जारी किया। बेटे को वो परवाना मिला। मौरखीन ने लिखा है कि बेटा दिल्ली से चले अपने वालिद को लेने के लिए, हिंदुस्तान से गए जजीरा अंडमान अपने वालिद को लेने के लिए। तो जब जहाज से उतरे, मौरखीन ने लिखा है कि जजीरा अंडमान में जैसे ही आगे चले, पूछते जा रहे हैं, आगे निकलते जा रहे हैं, तो पास से देखते हैं कि एक बहुत जम्मे गफीर लोगों का आ रहा है रश, और कुछ लोगों के कंधों पर एक जनाजा है। तो उन्हें आकर पूछा कि भाई ये मैं अल्लामा फजल हक खैराबादी का बेटा हूं, उनकी आजादी का परवाना लेकर आया हूं, मैं कहां किस तरीके से राब्ता करूं? तो मौरखीन ने लिखा है कि जिनसे पूछा था उसने कहा अल्लामा फजल हक खैराबादी जा रहे हैं, ये जनाजा ही नहीं गई। मौरखीन ने लिखा है कि बेटे ने वालिद की नमाज जनाजा पढ़कर वालिद को वहीं जजीरा अंडमान में दफन करके परवाना खत्म और वापस आ गए। ये हमारे अकाबिर की मेहनतें हैं, ये उनकी कुर्बानियां हैं। कुछ तो था आखिर उस वक्त में। तो बहरहाल मेरे कहने का मकसद ये था कि यहां तक कुछ तो पस मंजर सन 1857 का समझ में आया होगा। आगे सुनिए। इनमें भी कुछ लोग, जैसे यहां पर आपने देखा ना कि अल्लामा फजल हक खैराबादी की हालत देख के वो अंग्रेज रो दिया, है ना। हर इंसान पत्थर दिल हो यह जरूरी नहीं होता, इख्तलाफ अपनी जगह होता है। उन्हीं दौर की तारीखों में मिलता है कि एक जर्नल ने, अंग्रेज ने, एक मुसलमान जो तहरीक आजादी में शामिल थे, वो उनके हाथ लग गया। हाथ लगा तो सजा के तौर पर तोप से बांधकर उड़ा दिया, और वापस घर आया। ये उसी दौर की तारीख में घर वापस आया तो उसकी अपनी बीवी, वो खुद अंग्रेज थी। मौरखीन ने लिखा है कि उसने शोहर के चेहरे को देखा कि बड़ा खुश हशाश पशाश। तो बीवी ने पूछा आज खुश बड़े हो? उसने कहा एक आज तहरीक आजादी का हीरो हाथ चढ़ गया, तोप से उड़ा के अभी अभी आया। तो मौरखीन ने लिखा है कि उस लड़की ने सिर्फ इस बात पर उससे तलाक ले ली कि मैं तुझ जैसे इंसान के साथ रह नहीं सकती। तो इतना जुल्म। कुछ तो होते हैं। आप जरा देखें, उलमा ने बड़ी अजीब बात लिखी है। आप सहाबा के दौर में देखें, हुजूर अलैहिस्सलाम की दौर में देखें, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह तआला, उलमा ने बड़ी अजीब बात लिखी है कि ये तन्हा ऐसे यहूदी थे जो तौरात के हाफिज थे, हुजूर पर ईमान था। और मजे की बात आपको बताऊं, तभी इंशाल्लाह जिक्र करूंगा कि ये आपको याद होगा ईमान कैसे लाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात शायद कोई नहीं, आमतौर पर हमारे लोग नहीं जानते। अशरा मुबशरात को तो जानते होंगे ना आप, कि सहाबा में कुछ सहाबी 10 ऐसे हैं जिनको क्या कहा जाता है? अशरा मुबशरा। हुजूर ने फरमाया, खुद हुजूर ने फरमाया कि मेरे अब्दुल्ला बिन सलाम अशरा मुबशरा की तरह ही। अगली बात सुनिए। अल्लाह ताला करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह पर। मुहद्दिसीन ने हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह तआला का एक ख्वाब लिखा, एक ख्वाब देखा।
وہ ख्वाब अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह तआला ने देखा। आकर वो ख्वाब हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने हुजूर को सुनाया कि हुजूर मैंने ये ख्वाब देखा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्दुल्ला ये आपने जो ख्वाब देखा है इसकी ताबीर ये है कि आपका खात्मा बिल ईमान होगा। अगर आप इनकी पहली तारीफ पढ़ें तो ये अहले किताब थे, यहूदी थे। कोई बात समझ में आ रही है? ये यहूदियों में। अच्छा, दूसरी जानिब देखिए, नजाशी ये ईसाई थे। क्या थे? हुजूर को नहीं देखा पर हुजूर को माना। हुजूर को नहीं देखा पर हुजूर पर ईमान लाए। हुजूर पर ईमान। बड़ी अजीब बात है। आपने नाम तो सुना होगा मौलाना अब्दुल रहमान साहब मज़ाहिरी का, जिन्होंने हिदायत की चिराग लिखी है। इनकी एक किताब है जो 350 सफ़े में छपी है, सीरत ताबीन। सीरत ताबीन, ताबीन की सीरत पर यह किताब है। पहले दो नाम सरे फहरिस्त जो मिलते हैं वो या हजरत उवैस करनी का मिलता है या हजरत शाह नजाशी का मिलता है, क्योंकि दोनों हुजूर के दौर में थे, हुजूर को नहीं देखा। ऐसा ही है ना? अच्छा, मैंने एक दफा हजरत से एक बात अर्ज की थी। मैंने कहा, हजरत आपने इस किताब में 21 ताबीन का जिक्र किया है। 21 कितने? और मजे की बात है उसमें एक ऐसे ताबी का हजरत ने जिक्र लिखा है कि जिन्होंने कम अज कम 500 सहाबा को देखा था। कितने? 500 सहाबा। अब नाम उस किताब में खुद ही ढूंढ लीजिएगा, ढूंढना मुश्किल तो नहीं। अब तो किताब मैंने जो हजरत से एक बात जिक्र की वो आपको मजा देगी या इनको, कि मैंने उनसे कितने ताबीन का जिक्र है? 21। कितने का? 21। मेरे दिल में एक ख्याल पैदा हुआ कि इन 21 में कहीं भी हजरत ने इमाम आजम अबू हनीफा को नहीं लिखा। मैंने फोन किया, हजरत से राब्ता किया, तो हजरत आपने वहां पर नहीं लिखा। फरमाया लिखना था वहां पर, लेकिन वहां 21 के 350 सफ़े बने हैं, इमाम आजम अबू हनीफा का खाली 150 सफ़ा बना है, इसलिए उसको अलग से छापा है। और मजे की बात आपको बताऊं कि उसका एक एडिशन दिल्ली से छपा जो इमाम आजम अबू हनीफा पे लिखी रहमतुल्लाह अलैह, और एक एडिशन लाहौर से छपा। कहां से छपा? एक उधर से और एक पाकिस्तान में जो छपा है उसमें 20 सफ़ात और जायद है, वो 20 सफ़ात उसमें नहीं है। मैंने वो भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, दोनों नुस्खे पढ़े। अल्लाह ने जिंदगी दी तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पे जो वो अब कभी बताएंगे भाई। सारी बातें तो हजरत चनौती साहब फरमाते थे, सारी बातें तो नहीं बताई जाती ना। नहीं, अभी तो मौजूद दूसरा चल रहा है ना, फिर ये रह जाएगा। क्यों रिजवान भाई? तो खैर, हजरत शाह नजाशी हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर में हुजूर का रुख अनवर इन्होंने नहीं देखा, लेकिन ईमान हुजूर पर लाए। अब वो अल्लाह ताला ने जिंदगी दी तो इंशाअल्लाह अपने मौके पर आएगा। क्यों कि जब उनके सामने मक्के वालों ने जाकर शाह नजाशी के आगे शिकायत लगाई थी, और शिकायत बड़ी अजीब लगाई थी कि ये हजरत ईसा बिन मरियम को नहीं मानते, हजरत ईसा बिन मरियम की शान में गुस्ताखी करते हैं। अल्लामा खालिद महमूद साहब फरमाते हैं, लोग वो बात कहते नहीं लेकिन लोग बात बना लेते हैं। ऐसा ही है ना? सहाबा ने वो बात कही नहीं थी लेकिन मक्के वालों ने बना ली थी। इसी तरह उलमाए देवबंद ने वो बातें कही नहीं लेकिन लोगों ने बना ली। ऐसा ही है ना? अच्छा, उन्होंने क्या कहा था कि ये हजरत ईसा बिन मरियम की शान में गुस्ताखी करते हैं, इन्होंने क्या कहा कि ये हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करते हैं। ऐसी बात है ना? इसलिए कि जिस वक्त मक्के वालों ने शाह नजाशी रहमतुल्लाह अलैह के आगे ये बात पेश की थी, तब तक तो वो हुजूर पर अभी ईमान ही नहीं लाए थे, क्योंकि उन पर तो अभी उनके सामने तो हुजूर की दावत अभी पहुंची ही नहीं थी।
لیکن عجیب بات ہے، حضور علیہ السلام کے سگے چاچا کے بیٹے اس وفد میں تھے نا، اور جتنے اعتراضات انہوں نے پیش کیے، شاہ نجاشی نے ایک ایک کانٹا حضور علیہ السلام کے سگے چاچا کے آگے پیش کیا، اور حضور علیہ السلام کے سگے چاچا کے بیٹے، یعنی اس رشتے سے دیکھیں تو حضور کے بھائی نے ان کے پیش کیے ایک ایک کانٹے کو اٹھایا۔ ایسا ہی ہے نا؟ پھر اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ وہ اپنے موقع پر آئے گا۔ اگلی بات سنیے، حضور علیہ السلام حیات تھے کہ شاہ نجاشی کا انتقال ہو گیا۔ حضور علیہ السلام حیات تھے کہ شاہ نجاشی کا انتقال ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کو خبر حضرت جبریل امین نے آ کر دی، اور کیا الفاظ ملتے ہیں کہ میرے پیغمبر، اب یہ وہاں سے آوازیں آ رہی ہیں، وہاں سے آواز آ رہی ہے کہ میرے پیغمبر، جہاں میرا وہ بندہ فوت ہوا ہے وہاں کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں ہے، ہم درمیان کا ہر فاصلہ سمیٹ دیتے ہیں، ان کی نماز جنازہ آپ پڑھیے۔ حضور نے یہاں کھڑے ہو کر شاہ نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی، اور حضرت شاہ نجاشی کی میت وہاں تھی حبشے میں، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں، کون؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے شاہ نجاشی کی قبر پر نور برستے دیکھا ہے۔ یہ صحابہ کے الفاظ۔ تو پتہ چل رہا ہے کہ اہل کتاب میں بھی ایسے آتے ہیں کہ جن کے دلوں میں جھول نہیں ہوتا، وہاں ایمان کی کرنیں جگمگاتی ہیں۔ کوئی بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے؟ ایسی تو اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، البتہ ایک آپ کو آخری دور کی بھی مثال سناتا ہوں، پتہ نہیں آپ نے سنی ہو نہ سنی ہو۔ کچھ عرصہ پہلے، اب تو خیر کافی عرصہ گزر گیا، ایک یہودی تھے جو جرمن کے رہنے والے تھے۔ کہاں کے رہنے والے تھے؟ جرمن کے رہنے والے تھے۔ کبھی بھی یاد رکھیے گا، دین کی کوئی بات کہیں سے ملے اس کو لیں، اس کو یاد رکھیں، آپ سوچ نہیں سکتے کس موقع پر آپ کو کام آئے گی۔ جماعت تبلیغ کے حوالے سے ملے، فضائل اعمال کے حوالے سے ملے، کسی حوالے سے ملے، بات دین کی ہو، آپ اس کو یاد رکھیں۔ کس موقع پر کس کو کیا فائدہ دے جائے آپ اور ہم سمجھ نہیں سکتے۔ مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کروڑوں کے حوالے ہیں، ہم تو مفت میں دے رہے ہیں نا، اس لیے قدر بھی نہیں ہے، لیکن جب موقع آئے گا اور آپ اس کو چلائیں گے پھر پتا چلے گا کہ ان کی قیمت کیا ہے۔ وہ جرمن کے یہودی تھے، جرمن کے رہنے والے، وہ جرمن سے مصر آئے۔ کہاں آئے؟ مصر آئے، لیکن اس وقت اس دور کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو اردن، شام اور یہ مصر، یہ ریل کے ذریعے ایک سنگ تھے، ریل کے ذریعے، اور یہی ریل عرب میں بھی جاتی تھی، عرب میں بھی جاتی تھی۔ عرب کے ریل کا جو پلیٹ فارم تھا وہ تو بہرحال دوسری جنگ عظیم کی نظر ہو گیا، یہ تو ایک دوسری کہانی ہے۔ بہرحال وہ اس کام سے جب اس طرف آئے تو ریل کا سفر کیا انہوں نے اور مصر آئے۔ کہاں آئے؟ مصر آئے۔ وہ ریل سے آ رہے تھے مصر، غالباً اردن سے، یہ مصر۔ ریل میں کچھ مسلمان تھے۔ کون تھے؟ مسلمان تھے۔ اب بات سنیے ذرا، دیکھیے گا، مسلمان تھے، اور مسلمانوں میں جیسے دو ساتھی، چار ساتھی ایسے ہوتے ہیں نا، جیسے آپ اور ہم ہیں، یہ بیٹھے اپنا کام کر رہے تھے، تو انہوں نے کیا کیا بھی، ایک ریلوے اسٹیشن پر ریل رکی۔ بڑی عجیب بات ہے، ریل رکی تو ایک صاحب نیچے اترے اور وہ 2 روٹیاں لے کے آئے۔ کتنی؟ 2 روٹیاں لے کے آئے، جو ان کی ضرورت تھی وہ لے کے آئے۔ تو انہوں نے دیکھا بھی ایک مسافر ساتھ بیٹھا ہے، انہوں نے، وہ عرب تھے، اور عرب کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں اور یہ خوبیاں تو بخشی ہیں کہ وہ مہمان نواز تو ہوتے ہیں نا، کہ چاہے وہ آپ کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ تو انہوں نے، اچھا ایک بڑی عجیب بات ہے جو اکابر فرماتے ہیں حدیث کی روشنی میں، یہ آپ بھی یاد رکھ لیا کیجئے، اکابر حدیث کی روشنی میں فرماتے ہیں جو سخی ہوتا ہے وہ جہنم سے دور ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ سخی کی تو بہرحال اپنی ایک شان ہے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ایک بیٹھے ہیں، تو ان عرب نے جا کر ان کو کہا بھئی آپ کھانے میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں۔
تو انہوں نے کہا بھائی نہیں، میں نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا بھائی نہیں، ہمارے ہاں یہ ہے، جب ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں تو سب کو دعوت دیتے ہیں، آپ بھی آئیے ساتھ کھائیے۔ تو اس کے دل کی دنیا تو کوئی یہیں سے جھٹکا کھا گئی۔ کبھی کبھی انسان سنتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے۔ یہ بات تو آئی گئی ہو گئی، لیکن اسی ریل کے دوران اس یہودی نے کہا کہ آپ مسلمان ہو، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کریے۔ اس یہودی نے کہا کہ دیکھیے، مسلمان کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، ایک عالمگیر دین ہے، لیکن مجھے اس میں ایک چیز بڑی عجیب لگتی ہے جو مجھے بھاتی نہیں، اور اس چیز کی وجہ سے کیسے میں عالمگیر مان لوں اسلام کو۔ اور بڑی عجیب بات ہے، آپ ذرا سنیے۔ انہوں نے کہا جی وہ کون سی بات ہے جس کی وجہ سے آپ اسلام کو عالمگیر نہیں مان رہے؟ اچھا یہ بھی سن لیجئے کہ یہ جو بات سن رہے ہیں یا بات جو جواب جن سے مانگا جا رہا ہے وہ کوئی عالم بھی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے، کوئی عالم بھی نہیں تھے، لیکن اس وقت کے لحاظ سے ان کی صلاحیت دیکھیے۔ اس نے کہا کہ میرے ذہن میں جو چیز پیش آتی ہے کہ جس کی وجہ سے میں اسلام کو عالمگیر مذہب نہیں مان پا رہا، وہ یہ ہے کہ آپ کے مذہب میں اگر مسلمان مرد اہل کتاب لڑکی سے شادی کرے، چاہے وہ یہودی ہو ہماری، چاہے وہ عیسائی ہو، اگر وہ اہل کتاب لڑکی ہے تو تمہارے مذہب میں اگر مرد مسلمان ہے تو وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن اس کے برعکس اگر مرد اہل کتاب ہے، چاہے وہ ہم یہودیوں میں سے ہو یا عیسائیوں میں سے ہو، آپ کے مذہب میں مسلمان لڑکی کا اس سے نکاح جائز نہیں۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ ہماری لڑکیاں کیا وہ یہودی کی ہو یا عیسائی کی ہوں، وہ تو آپ کے لیے حلال ہوں، آپ کے نکاح میں جائز ہوں، یعنی آپ کریں تو ان سے نکاح ہو جائے، لیکن اس کے برعکس اگر ہم کرنا چاہیں تو آپ کی لڑکی ہمارے نکاح میں حلال نہ ہو۔ یہ کیسی بات ہے؟ اب اس بات کے بعد میں کیسے مان لوں کہ اسلام واقعی عالمگیر مذہب ہے؟ کوئی سوال سمجھ میں آیا؟ انہوں نے کہا بھائی بات یہ نہیں ہے، اب ذرا سنیے۔ انہوں نے کہا کہ صاحب بات اس کی یہ ہے، جو اشکال آپ کو پیش آ رہا ہے اس کی جو وجہ ہے وہ ذرا سمجھیے۔ بات یہ ہے کہ ادھر مسلمان لڑکی ہے، ادھر اہل کتاب لڑکی ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ ادھر مسلمان لڑکی ہے، ادھر اہل کتاب لڑکی ہے۔ اب ذرا اس غور سے ذرا اس چیز کو سنیے گا، دھیان نہ ہٹے ورنہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی۔ یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ اور ہم حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کے پیغمبر مانتے ہیں یا نہیں؟ حضرت آدم کی توہین کر کے ہم اپنی نجات برقرار رکھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ اچھا ذرا آگے سنیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کے ہم قائل ہیں یا نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توہین کر کے ہم اپنے عقیدے کو بچا سکتے ہیں؟ اچھا ان سے ذرا آگے آئیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے آپ اور ہم قائل ہیں یا نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر کے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کر کے ہم اپنے عقیدے کو بچا سکیں گے؟ ان سے آگے آئیے، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، ہم حضرت عیسیٰ بن مریم کی رسالت کے قائل ہیں یا نہیں؟ اب حضرت عیسیٰ بن مریم کی رسالت کا انکار کر کے یا حضرت کی توہین کر کے ہم اپنے عقیدے کو بچا سکیں گے؟ اچھا اب آ جائیے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے آپ اور ہم قائل ہیں یا نہیں؟ ہم حضور علیہ السلام کی نعوذ باللہ توہین کر کے اپنے عقیدے کو بچا سکیں گے؟ نہیں۔ جس طرح ہم حضور علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں اسی طرح ہم انبیاء سابقین کی بھی عزت کرتے ہیں، اس لیے کہ جس طرح ہم نے حضور پر ایمان رکھنا ہے اسی طرح ہم نے ان پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ لا نفرق بین احد، ہم کسی ایک کو نہیں علیحدہ کر سکتے، ہم نے اپنے ایمان کے لیے سب کا اقرار ضروری کرنا ہے نا؟ اچھا اب اسی کے سنگ ذرا دوسری طرف، یہ تو مسلمان لڑکی کی بات ہوئی، اب اس طرف دیکھیے اہل کتاب لڑکی کی طرف۔ اہل کتاب جو لڑکی ہے، میں اور زیادہ دور نہیں جاتا،
اہل کتاب لڑکی اگر یہودی ہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتی ہے یا نہیں؟ مانتی ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ توہین کرے گی، اس کا کوئی امکان ہے نہیں. ٹھیک ہے. اچھا آگے سنیے، آپ مختصر کرتے ہیں. وہی اہل کتاب جو یہودی لڑکی ہے، وہی یہودی لڑکی ہے، ٹھیک ہے، وہ حضرت موسیٰ کو تو مانتی ہے، حضرت محمد رسول اللہ کو مانتی ہے؟ آپ بتائیے مانتی ہے؟ نہیں مانتی نا. اچھا اسی کے سنگ اگر وہ لڑکی اہل کتاب ہے لیکن عیسائی ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتی ہے یا نہیں؟ مانتی ہے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتی ہے یا نہیں؟ مانتی ہے نا. اچھا حضرت محمد رسول اللہ کو مانتی ہے یا نہیں؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب یہ لڑکی کی مثال میں نے دی، اب انہی کی جگہ آپ لڑکے رکھ دو. انہی کی جگہ مسلمان لڑکا ہو تب بھی یہی عقیدہ ہوگا یا نہیں؟ اور کوئی یہودی لڑکا ہو اور یا عیسائی لڑکا ہو، اس کے بھی یہی عقیدے ہوں گے یا نہیں؟ ہے نا. اب ذرا دیکھیے انہوں نے، اب ذرا ان کا جواب سنیے. نے کہا صاحب بات یہ ہے کہ اگر آپ جو یہودی مذہب رکھتے ہیں، اگر آپ کی لڑکی مسلمان کے گھر میں آئے گی تو وہ کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں سنے گی، بلکہ عزتیں پائے گی، بلکہ انشاءاللہ آپ سے بڑھ کر پائے گی. آپ تو حضرت موسیٰ کی باری آئے گی تو کہیں گے موسیٰ، لیکن جب ہم نام لیں گے تو پہلے حضرت کہیں گے، پھر موسیٰ کہیں گے، پھر علیہ السلام کہیں گے. اور اگر آپ کی جگہ کوئی لڑکی عیسائی ہو اور وہ ہمارے گھر میں آئے تو وہ حضرت عیسیٰ کی کوئی توہین ہمارے ہاں نہیں دیکھے گی، بلکہ وہ یہ دیکھے گی کہ خود تو وہ نام لیں گے تو وہ کہیں گے جیزس، لیکن جب ہم نام لیں گے تو پہلے کہیں گے حضرت، پھر کہیں گے مسیح، پھر کہیں گے علیہ السلام. پہلے بھی ادب، آخر میں بھی ادب، درمیان میں نام آئے گا. حضرت مریم کی باری آئے گی تو توہین کا ذرا نہیں آنے دیں گے، بلکہ پہلے کہیں گے حضرت، پھر کہیں گے مریم، پھر کہیں گے علیہ السلام. پہلے بھی ادب، آخر میں بھی ادب، اور درمیان میں نام آئے گا تاکہ کہیں بے ادبی کا جھول نہ آنے پائے. تو وہ آ کر یہ چیز محسوس کرے گی تو انشاءاللہ اس کا دل باغ ضرور ہوگا، کسی طور پر وہ گرے گی نہیں کہ یہ کیا ہو گیا. لیکن اس کے بعد اگر مسلمان لڑکی تمہارے ہاں چلے جائے تو تم اپنے والوں کو موسیٰ اور جیزس کہتے ہو، تو وہ جن کو مان رہے ہو ان کو تم موسیٰ اور جیزس کہو، تو جن کو تو تم مانتے ہی نہیں ان کو تم کب عزت کے نام کے ساتھ بلانا شروع کرو گے؟ تو وہ ہر صبح ہر شام کو اکثر اوقات جہاں ان پیغمبروں کی توہین دیکھنے کا احتمال ہے جن کو تم مانتے ہو، اپنے پیغمبر کی توہین صبح شام دیکھے گی، اس کا یقین ہے. اس لیے گھر کی نیو ہی نہیں قائم ہو پائے گی. اس لیے اسلام نے پہلے ہی منع کر دیا کہ اس جھول میں اترنے کے بجائے وہ صورت اختیار کرو، کیونکہ یہ صورت رہے گی تو دونوں میاں بیوی میں نبھا کا امکان کیا یقین پیدا ہونے کے چانسز ہیں. لیکن اگر اس کے برعکس دوسری صورت ہو تو نبھا کا نہیں، تباہ ہونے کے امکانات ہیں. آپ بات سمجھ میں آئی؟ اب بات سمجھ میں آئی؟ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو یہودی تھے انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بات ہی ختم ہوگی. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آگے سنیے، جب وہ اپنے ہاں رہے، پڑھا سمجھا، دین اسلام کو پڑھا، مسلمان ہوئے، اپنا پہلا نام بدل کر انہوں نے اپنا نام رکھا تھا محمد اسد. پڑھیے تاریخ میں. اور انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی روڈ ٹو مکہ. روڈ ٹو مکہ پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ روشنیاں ہر جگہ جگمگاتی ہیں. طلب ہونی چاہیے، طلب ہونی چاہیے. کوئی بات سمجھ میں بھی آئی ہے؟ آگے سنیے. بہرحال وقت تو پورا ہو گیا. اب ہم پہنچے تھے سن 1857 اور ابھی میں نے یہ شروع کرنا تھا دارالعلوم دیوبند. اب یہ تو اگلے ہفتے. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا اسی کو قبول فرمائیں اور ہم سب کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں. اس موقع پر یہ جو سن 1857 کا جو آپ نے سنا اور ان سے پہلے جو آپ نے مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ کا مناظرہ سنا، مجھے اس دوران امام راضی رحمت اللہ علیہ کا ایک مناظرہ یاد آیا تھا جو حضرت کا مناظرہ ہوا تھا ایک پادری کے ساتھ.
وہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو میں نے سوچا تھا کہ آج سناؤں گا، لیکن اب تو اس کے سنانے کا وقت نہیں ہے۔ نہیں، پھر 5 منٹ میں مزہ کہاں آئے گا؟ نہیں پورا سنا دینا الیاس بھائی، منٹ مت رکھیں۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو سنائیں گے نا جی، وہ رہ جائے گا۔ لیکن ابھی ویسے کون سا آپ شروع کرنے والے؟ نہیں، اب تو شروع کرنے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن یہ ارادہ ہے کہ بھئی اگلے ہفتے ارادہ تھا کہ میرا تو ابھی ارادہ تھا، لیکن درمیان میں اس طرف سے نکل چلے گئے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ اسی کو یاد رکھنے کی توفیق دیں، پھر انشاءاللہ۔ نہیں پھر تھک جاؤ گے یار۔ چلیں امام راضی رحمت اللہ علیہ کا تو سن لیں، ٹھیک ہے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ، اتنا میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اتنا بھی پتہ چلا، اتنا بھی تو تعارف ہو تھوڑا سا کہ ان کا نام تو سنا ہوگا لیکن آپ ان کو جانتے تو نہیں۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ یہ 6 صدی کے عالم ہیں۔ کون سی صدی کے ہیں؟ 6 صدی کے۔ ان کی پیدائش کے سن میں 2 سن ملتے ہیں، سن 543 اور سن 544 غالباً، بس یہ یعنی 43 تھا 44 تھا، ایسے 2 قول ملتے ہیں کہ یہ سن تھا یا وہ سن تھا۔ بہرحال یعنی مختصر یہ کہ 6 صدی کے عالم ہیں، بہت بڑے عالم تھے۔ 80 کے قریب ان کی کتابیں علماء نے گنی، جو علماء کو ملی انہوں نے لکھی اس دور میں۔ اور یاد ہوگا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ علماء اسلام میں 2 نام بڑے فلسفیانہ ملتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، ان میں ایک نام امام راضی کا تھا۔ اور یاد رکھیے ہمارے علماء نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے کہ مولانا راضی کی جو کتابیں ہیں رہتی دنیا تک امت کی رہنمائی کریں گی، جنہوں نے ان کو پڑھا ہے۔ اور یہ الفاظ میرے نہیں، مولانا تقی عثمانی صاحب کے ہیں۔ شاید آپ تو نہ جانتے ہوں، مولانا تقی عثمانی صاحب ایک وقت میں ان کا بیان آیا کرتا تھا ریڈیو پاکستان پہ، ہاں، تو اس میں ایک دفعہ مستقل بیان حضرت کا آیا تھا امام راضی پر۔ وہ بعد میں جو حضرت کے اس ریڈیو پاکستان میں بیانات ہوئے وہ کتابی صورت میں لکھ دیے گئے تھے نشری تقریروں کے نام سے، وہ میں نے پڑھے تھے، اور ان دنوں میں منیلا میں تھا، کتاب میں ساتھ میں پڑھتا رہا۔ وہ آج بھی وہ کتاب میں نے جہاں جس کمرے ومرے میں پڑھی تھی سب کچھ وہ سب اس پہ لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال امام راضی رحمت اللہ علیہ، یہ بات سنیے، یہ اتنا تعارف تو بہت ہے، حضرت کا نام محمد تھا۔ کیا تھا؟ محمد تھا۔ اور خراسان جو جگہ تھی اس میں یہ ایک علاقہ کہہ لیں، جگہ کہہ لیں، جسے رے کہا جاتا تھا، وہاں کے جو لوگ رہنے والے ہوتے تھے ان کو راضی کہا جاتا تھا، اس لیے امام راضی کہلاتے تھے، نام محمد تھا ان کا۔ حضرت نے ایک تفسیر لکھی قرآن پاک کی، اس تفسیر میں سورت آل عمران کی ایک آیت آئی، سورت آل عمران کی ایک آیت کی تفسیر انہوں نے لکھی۔ تو اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا کہ جب میں اپنے علاقے میں تھا یا اس علاقے میں تھا تو حضرت لکھتے ہیں کہ مجھے پتا چلا کہ ہمارے علاقے میں ایک عیسائی پادری آئے ہیں جو اپنے مذہب کے بڑے محقق کہلائے جاتے ہیں، اور دعویٰ تھا ان کا کہ میں اپنے عیسائی مذہب کو جانتا ہوں اور بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا چلے جائیں، تھوڑا سا تبادلہ خیال ہی ہو جائے، ایسا ہی ہے نا۔ اگلی بات سنیے، یہ یاد رکھیے گا، یہ عام بندے کا کام نہیں ہے۔ مولانا منظور احمد چنوٹی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یہ وہی آدمی کر سکتا ہے کہ جو سامنے والے کو کوئی شے نہ سمجھے، جس کے پاس اپنا اتنا مواد ہو کہ وہ۔ حضرت فرماتے ہیں میں چلا گیا، ملاقات ہوئی تو میں نے، حضرت لکھتے ہیں کہ میں نے پادری صاحب سے کہا کچھ تھوڑا سا تبادلہ خیال ہی ہو جائے۔ سب سے پہلے بات ہوئی نبوت پر۔ کس پر ہوئی؟ نبوت پر۔ وہ حصہ میں چھوڑتا ہوں، وہ لمبا ہو جائے گا، آخری بات سناتا ہوں آپ کو۔ جب نبوت کا جو موضوع زیر بحث ہوا امام راضی کے اور پادری صاحب کے درمیان میں،
تو پادری صاحب نے، حضرت نے لکھا ہے کہ پادری صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں حضرت عیسیٰ کو خدا مانتا ہوں۔ کیا مانتا ہوں؟ خدا مانتا ہوں۔ تو امام راضی رحمت اللہ نے بڑی عجیب بات فرمائی کہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، خدا ماننے سے پہلے خدائی پر ہی بات ہو جانی چاہیے تاکہ خدا کی تو پہچان ہو، تبھی بات ہوگی نا۔ جب ان کو ہم خدا مانیں گے تو پہلے خدائی پر تو بات ہو۔ حضرت نے فرمایا کہ ذرا سنو، اب مفہوم سنیے۔ حضرت نے لکھا کہ میں نے پادری صاحب سے کہا کہ خدا وہ ذات ہے، خدا وہ ذات ہے جو واجب الوجود ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ واجب الوجود۔ یہ اللہ کی شان ہے، یاد رکھیے گا، اور یہ اللہ ہی کی شان ہے۔ واجب الوجود کیا؟ علماء فرماتے ہیں، سمجھیے، واجب الوجود اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس کا ہونا واجب ہو اور جس کا نہ ہونا محال ہو۔ آپ سمجھ آئی؟ ایک چیز، اچھا ایک چیز پھر واجب الوجود، اس لیے میں کہہ رہا تھا اگلے ہفتے سنتے تو آپ کو زیادہ میں بھی تھک جاؤ گے۔ سنائیے نا اگلی بات، واجب الوجود، ایک تو یہ بات نا، دوسری بات کہ واجب الوجود اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی نہ ابتدا ہو، جس کی نہ پھر انتہا ہو۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر واجب الوجود وہ ذات ہے کہ جو کسی حد میں نہ آ پائے، اس کی کوئی حد نہ ہو، وہ خدا ہے۔ یہ خدا کی شان ہے۔ سمجھ میں آئی؟ یہ واجب الوجود کے لفظ کی میں نے تھوڑی سی تشریح کی ہے۔ آگے سنیے، اب تو بات سمجھ میں آ گئی نا واجب الوجود کسے کہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا پادری صاحب جہاں تک بات حضرت عیسیٰ بن مریم کی ہے تو ذرا سنیے، دنیا مانتی ہے اور یہ بات طے شدہ اور ثابت شدہ ہے کہ حضرت ایک وقت ایسا تھا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم پہلے نہیں تھے، بعد میں پیدا ہوئے ہیں، پھر پیدا ہوئے ہیں، پھر بچے تھے، پھر بڑے ہوئے، پھر بقول تمہارے گرفتار ہوئے، مصلوب ہوئے، قتل ہوئے۔ یہ لفظ سنیے، بقول تمہارے، ہمارے نہیں، بقول تمہارے، کیونکہ وہ تو اس چیز کو مانتے ہیں۔ بقول تمہارے گرفتار ہوئے، مصلوب ہوئے، قتل ہوئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، یہ سارے تغیرات ہیں یا نہیں؟ بدلاؤ ہے نا؟ تو امام راضی نے فرمایا جو بدل جایا کریں وہ شان خدائی نہیں ہوا کرتی۔ خدا کی ایک شان ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ آگے سنیے، اس کی اگلی عبارتیں اگلے ہفتے سنو، مزہ آ جائے گا، تھک جاؤ گے۔ اس میں کچھ چیزیں بڑی تفصیل طلب ہیں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، ایسا ہی ہے نا۔ آگے کچھ لفظ ایسے آئیں گے کہ پھر ان کی تشریح میں وقت لگے گا، تو اس کو اگلے ہفتے سنیے، انشاءاللہ معزوز بھی ہوں گے۔ ٹھیک ہے؟ ہاں، اتنا تو یاد کریں نا، پھر اگلا آپ ذرا سنیے گا کہ امام راضی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، اور پھر آپ ذرا دیکھیے گا وہ کیا، میں نے کل جمعے میں سنایا تھا، آپ تو سمجھے یہ اشارہ ہے، آپ کہیں گے اس بات کا اس سے کیا تعلق ہے، لیکن تعلق ہے۔ بدل کر بھیس فقیروں کا ہم غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں۔ بات تو امام راضی کرنے گئے تھے لیکن اس کا ڈھول کا تو پول کھول کے رکھ دیا۔ یہ تو انشاءاللہ اس دن آپ دیکھیے گا، اور یہ بات آپ یاد رکھیے گا جو مولانا ادریس کاندلوی رحمت اللہ نے لکھا، حضور علیہ السلام کی امت کے علماء کا وجود دراصل معجزہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی بات وہ کریں اور یہ ادھر سے جواب نہ آئے، اور کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی بات ادھر سے کریں اور ادھر سے جواب آئے۔ جسے جواب کہیں، جسے جواب کہا جائے، بے تکی باتیں جواب نہیں ہوتی، جیسے ابھی آپ نے پادری فنڈر کا سنا کہ 8 جگہ تعریف مان کے بھی کہتا ہے تعریف نہیں ہے، یہ ضد ہے۔ اور علامہ خالد محمود صاحب لکھتے ہیں ضدوں کے علاج نہیں ہوا کرتے، ایسا ہی ہے نا۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ۔ الہ العالمین جو کچھ کہا گیا سنا گیا آپ قبول فرمائیں۔ الہ العالمین ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی ان محنتوں کو قبول فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ۔